السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور، مولانا شيخ عبد الله فازات، شيخ محمد الرحمن، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ عز و جل انسان جس چیز سے اللہ عز و جل محبت کرتا ہے لوگوں میں، جب وہ کچھ کریں تو اس کو اچھی طرح سے کریں، دونوں دنیاوی بھی اور روحانی بھی. لیکن یہ دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھی اور خوبصورت چیزیں کریں، خاص کر ہماری عبادت میں. اللہ عز و جل ان سے محبت کرتا ہے جو وضو کرتے ہیں اور اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. وہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنی عبادت اچھی طریقے سے کرتے ہیں. لوگوں کو وقت پر نماز پڑھنی چاہیے اور اس کو قضا نہیں کرنی چاہیے، یہ سب سے زیادہ مقبول ہے. ایک قضا نماز باسی اور کھٹے کھانے کی طرح ہے، کیونکہ نماز سب سے ضروری عبادت ہے. اس کو صحیح سے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے وضو کی جائے اور اچھی طرح سے نماز ادا کی جائے، اور اس کا وقت قضا نہ ہو. آپ کو اس کو وقت پر کرنی ہے اور اس کو قضا نہیں کرنی ہے. جب یہ قضا ہوتی ہے تو اس کا ثواب 1000ویں حصے جیسا بھی نہیں ہوتا اس نماز کے مقابلے جو وقت پہ کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی آپ کی فرض تو مانی جاتی ہے. جب آپ فرض نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے لیے اور زیادہ کام بڑھا لیتے ہیں. آپ کو اس کو قضا پڑھنی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس زندگی میں نہیں کرتے تو آپ کو پھر وہ آخرت میں پڑھنی ہوگی. اگر آپ کی ایک بھروسے مند پریوار ہوگا تو وہ آپ کے لیے کفارہ بھی کر سکتے ہیں، تب آپ کو تھوڑی راحت مل جاتی ہے. اگر آپ اسے ابھی نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ آخرت میں کرنی ہوگی. ہر نماز کے لیے آپ کو 80 سال جہنم میں نماز پڑھنی ہوگی. اللہ معاف فرمائے. لوگ نماز کی اہمیت کو کم آنکتے ہیں. اللہ کی عبادت کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کم آنکا جائے. اللہ عز و جل نے اس کو آپ کو ایک خوبصورت ہدیے کے طور پر دیا ہے، اور جب آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پچھتاتے ہیں. ایسی جگہ پر پچھتاتے ہیں جہاں پر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو اپنی قضا نمازیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ کبھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ ایک قضا نماز پڑھیں گے، ہر نماز کے ساتھ اور اس کی سنت اور نفل کے ساتھ، تو اللہ کی مرضی سے اللہ وہ قبول کرے گا، اور پھر آپ کو اس کی فرض کی ذمہ داری سے رہا کر دیا جائے گا. جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے نہیں پڑھی تو اللہ نے انہیں اچھی اولاد دی ہے تو وہ اس کا کفارہ کریں گے جو ان کے پریواروں نے نہیں کیا. یہ ممکن ہے. اور ہر نماز میں اگر کوئی قضا نماز پڑھتا ہے، جیسے کہ مولانا شیخ ناظم کیا کرتے تھے، وہ لوگ نیت کر سکتے ہیں ہر قضا نماز جو وہ پڑھیں اس میں اپنے والدین کے لیے بھی. اللہ عز و جل ایسے نماز قبول کرتا ہے اور اس کا ثواب ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، دونوں کو پہنچاتا ہے بنا اس کو بانٹے ہوئے.
مطلب کہ وہ ثواب بڑھتا نہیں ہے ان میں اور ان کے والدین میں، برابر ثواب جاتا ہے ان سب کو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اپنے سارے کام اس نیت سے کریں۔ یہ نیک اولاد کا فائدہ ہے۔ لوگ ابھی نیک اولاد نہیں چاہتے، وہ پڑھی لکھی اولاد چاہتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے اور اس پر پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے اتنی اذیت جھیلی ہے اس بچے کے لیے اور اب وہ اور زیادہ اذیت دے رہا ہے، وہ کچھ بھی صحیح نہیں کر رہا ہے۔ تو لوگ ایسے ہی ہیں۔ اللہ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک مسلمان اولاد عطا فرمائے۔ اللہ ان سب کو شیطان کے شر سے بچائے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔